السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاحکم بینہم بما انزل اللہ۔ محترم حضرت امیر شریعت صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علماء کرام، دانشوران اعظام، حاضرین، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار نے آج ہم سب کو امت کے لیے کچھ سوچنے اور کرنے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرا جو موضوع ہے وہ نظام قضاء سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے اور جس دور میں مبعوث ہوئے، وہ دور ایسا دور تھا جہاں انسان ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، جہاں انسان ایک دوسرے پر ظلم ہی ظلم کیا کرتے تھے، ہر طرف برائیاں عام تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جس چیز پر مضبوطی کے ساتھ قائم کیا وہ قیام عدل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب قرآن کریم کا نزول ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا فاحکم بینہم بما انزل اللہ، کہ آپ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات، ان کے جھگڑے قرآن کریم کے احکام کے مطابق حل کریں، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اور کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے جب امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ ایمان والو اگر آپس میں اختلاف ہو جائے، جھگڑے ہو جائے، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، یعنی قرآن و حدیث کی طرف آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے سب سے زیادہ فکر مند رہتے تھے کہ وہ معاشرہ جس معاشرے میں ہر طرح کی برائی ہے، ہر طرح کا ظلم ہے، اس میں عدل و انصاف کیسے قائم ہوگا؟ معاشرے میں امن انصاف کے قیام کے بعد ہی آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر مدینہ کی مسجد میں انصاف کے قیام کی بنیاد رکھی، اور یہ بنیاد اتنی مضبوط ہوئی کہ لوگ ان کے درمیان کوئی بھی اختلاف ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے ہوئے آ رہے ہیں۔ کبھی مدعی آ رہا ہے، کبھی ایسا بھی ہوا کہ مدعا علیہ ہی پہلے آ گیا، ہر شخص اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے۔ میرے بھائی، یہ اسلام جب مکہ اور مدینہ سے باہر نکلا اور اطراف عالم میں پھیل گیا اور لوگوں کے لیے دشواری ہونے لگی کہ وہ محمد رسول اللہ کے پاس آ کر اپنا معاملہ براہ راست حل کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی دشواریوں اور پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے کچھ صحابہ کرام کو قضاء کی تربیت دے کر مختلف علاقے میں قاضی بنا کر کے بھیجا۔ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا سلسلہ ہے، ایک امانت ہے جو قیامت تک ایمان والوں کے ذمے ہے۔ جب یہ ملک غلام ہوا تو 100 سال یہاں کے علماء، یہاں کے دانشوران فکر کرتے رہے کہ کیسے یہ نظام اس ملک میں قائم ہو جائے اور یہاں کے بسنے والے مسلمان اللہ کے احکام کے تحت اپنے معاملات کو حل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے 1921 میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں امارت شریعہ کی بنیاد رکھی، جس بنیاد کا کہ جہاں بہت سارے مقاصد تھے وہیں سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ امیر کے تحت قاضیوں کی تقرری ہوگی اور ایمان والے اپنے اختلافات، اپنے جھگڑے وہ اللہ کے احکام کے تحت حل کرائے۔ یاد رکھیے، دنیا کا کوئی بھی ایسا نظام عدل نہیں ہے جہاں آپ جائیں گے اور آسانی کے ساتھ انصاف مل جائے گا اور صحیح انصاف مل جائے گا۔
امیر شریعت کی طرف سے جو قاضی کی تقرری ہوتی ہے، یہ دراصل محمد الرسول اللہ کا وہ طریقہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے حضرت معاذ کو، حضرت علی کو، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جو قاضی مقرر فرمایا، اسی طرح یہ طریقہ ہے۔ پھلواری شریف میں پہلا دارالقضاء قائم ہوا، اور جب امارت شریعہ کو سہولت ہوئی، لوگوں کی دشواریوں کو دیکھتے ہوئے مختلف جگہوں میں اس وقت کے عمرائے شریعت نے دارالقضاء کو پھیلایا، قائم کیا۔ الحمدللہ آج بہار اور اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال میں 91 دارالقضاء ہیں۔ موجودہ امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ لوگوں کے اختلافات جلد سے جلد حل ہو جائیں، لوگ اپنے اختلافات کو اللہ کے احکام کے مطابق حل کرا کر کے اللہ کو راضی کر لیں، اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہیں، اور یہ ارادہ کیا کہ ہر وہ مسلم آبادی جہاں 1 لاکھ کی آبادی ہوگی انشاءاللہ وہاں ایک دارالقضاء قائم کیا جائے گا۔ اور الحمدللہ حضرت نے یہ کر کے لوگوں کو دکھانا بھی شروع کیا۔ یہ بہت ہی مختصر سی مدت ہے، جس مختصر سی مدت میں الحمدللہ 19 دارالقضاء قائم ہوئے۔ میرے بھائی، دارالقضاء کا قیام کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک قاضی ایک دارالقضاء کہیں قائم ہوتا ہے تو وہاں 20,000 روپے ماہانہ کا خرچ آتا ہے۔ آپ سمجھئے کہ اگر سال میں 10 دارالقضاء قائم ہوگا تو امارت شریعہ کے بیت المال کے بجٹ پر کتنا بڑا ہو جائے گا۔ لیکن امیر شریعت دامت برکاتہم کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ اللہ کے حکم کو اللہ کے بندوں کے درمیان نافذ کرنا ہے۔ اللہ کے بھروسے یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اختلافات کو اسلامی طریقے پر حل کرانے والے بنیں، کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت ہم سب کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور لے کر کے جانا چاہیے۔ آپ وہ لوگ یہاں جمع ہیں، اگر آپ چاہ لیں گے تو اپنے گاؤں، اپنے محلہ اور اپنے گھر کے اختلاف کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کر کے دم لیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر ایمانی جذبہ ہوگا۔ یاد رکھیے، دارالقضاء کا نظام ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہمارے لیے کھانا، پانی، ہوا اور یہ لباس دوسری ضروریات ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری ہمارے لیے ہے کہ ہم ایمانی زندگی اگر گزارنا چاہتے ہیں تو اس نظام سے مضبوط رہنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان، آپ جو بھی آئے ہیں، اپنے علاقے کے ذمہ دار ہیں، اپنے علاقے کے بااثر عالم ہیں، سنیے حضرت عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں، اگر کوئی بھی مسلمان بھائی اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے اور 2 بھائی کے معاملے کو حل کراتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 60 اور 70 سال کی نفلی عبادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ کیا آج کے موجودہ حالات میں جہاں پوری دنیا اور دنیا کی باطل طاقتیں صرف اس بات میں لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے سینے سے اس کے ایمان کو کیسے نکالا جائے، چھینا جائے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس دن ہمارے پورے قرآن کریم کے احکام پر ہم کو عمل کرنے سے روک دیا جائے گا، اس دن ہمارے سینے سے ہمارا ایمان نکالا جائے گا؟ نہیں، قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ جب ہم پورے احکام پر عمل کریں گے، اگر ایک حکم بھی ہم سے چھین لیا گیا یا طاقت کے باوجود ہم اس پر عمل نہیں کر سکے تو ہم اسلام میں پورے طور پر داخلہ لینے والے نہیں بن پائیں گے۔ میرے بھائیوں، وقت اور حالات کا تقاضا ہے، ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ سب کو ملک کے حالات جگا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں، حالات ہی میں کام بنتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کی مکی زندگی پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، کیسے حالات تھے، کیسے وقت تھے، کیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو پریشان کرتے تھے، لیکن وہ لوگ پہاڑ کی طرح اللہ کے احکام کے سامنے ڈٹے رہتے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے ایک بھی حکم کی نافرمانی کسی صحابی نے کی ہو۔ میرے بھائی، جب ہم ڈٹیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ ہمارا نے یہ طے کر لیا ہے کہ پہلے اللہ ہماری مدد کرے، پھر ہم اللہ کی مدد کریں گے، اور اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصر اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
اس لیے اس اصول کے تحت ہم سب کو آگے آنا چاہیے اور اللہ کو مدد دینی چاہیے. اور اللہ کو مدد دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے لوگ اللہ کے احکام کے تحت اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں. بہت سے ایسے تھانہ ہیں جن کے بارے میں ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہاں مسلمانوں کے معاملات اس تھانے میں درج نہیں ہوتے ہیں. کیوں درج نہیں ہوتے ہیں؟ اس لیے درج نہیں ہوتے ہیں کہ وہاں کے جو ذمہ داران ہیں، وہاں کے جو مکھیہ سرپنچ ہیں، وہاں کے جو دانشوران ہیں، وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو دینی معاملات ہیں، یہ جو دینی اختلافات ہیں جس میں اللہ کے احکام ضروری ہے، ان معاملات کو ہم گھر بیٹھ کر کے دارالقضا کے ذریعے ان کو حل کرا دیں اور یقیناً یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں. بس میرے بھائیوں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. یہ جو جگہ جگہ قاضی شریعت مقرر ہے امیر شریعت کی طرف سے، یہ دراصل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست نمائندہ ہے. یہ امیر شریعت کے نمائندہ ہے. یہ اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب قضاۃ کرام کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں. اگر آپ کسی انسان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور پھر کوئی ان کے سامنے جائے اپنا معاملہ لے کر کے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں کے اوپر ایک ایسا روز اس بندے کے تعلق سے پڑتا ہے کہ لوگ اللہ کے احکام کو آسانی سے مان لیتے ہیں. اور اگر آپ کو زیادت ایمانہ کا مذہب دیکھنا ہے تو آپ دو بھائیوں کے اختلافات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کر کے دیکھیے. جب کوئی انسان دو لڑے ہوئے بھائی کے معاملے کو سنتا ہے اور قرآن و حدیث بیان کر کے ان کو سمجھاتا ہے تو یقیناً ہمارے ان دونوں بھائی کے ایمان میں زیادتی ہونے لگتی ہے اور وہ جو دل میں بے ایمانی تھی وہ نکل جاتی ہے اور ان کا ایمان آتا ہے. اور یہ ہم لوگ اور یہ ہمارے قضات حضرات اور وہ بھائی بھی جو لوگوں کے معاملات کو شرعی طریقے پر حل کرتے ہیں، وہ روزانہ اس کا منظر دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. یہاں بہت سارے ڈاکٹر حضرات موجود ہیں جو ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں. ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو وہ جوڑ دیتے ہیں، یہ وہ نہیں جوڑتے، وہ کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جوڑ دیتا ہے. ہم اور آپ اگر دو ٹوٹے ہوئے دل والے بھائیوں کے اختلافات کو لے کر کے بیٹھیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے ان کے دل کو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو کیا اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو نہیں جوڑ پائے گا؟ یقیناً جوڑ پائے گا. میرے بھائی، ہم اور آپ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ صرف میاں بیوی کے جھگڑے دارالقضا میں آتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. دارالقضا میں آپ ہر وہ معاملے لائیے جو آپ لا سکتے ہیں اور لانا چاہیے. قاضی سے مشورہ لینا چاہیے. آپ کو بظاہر لگے گا کہ یہ معاملہ دارالقضا کا نہیں ہے، قانونی طور پر دارالقضا والے نہیں لیں گے، لیکن جب آپ دونوں وہاں پہنچیں گے تو وہ آپ کو شرعی حل نکال کر کے دیں گے اور دونوں آپ مان لیں گے. چمپارن میں واقعہ ہوا تھا، مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوا، قتل ہو گئے، دونوں طرف سے لوگ مارے گئے، بہت دونوں طرف سے مقدمات ہوئے اور دو گاؤں اس طرح آپس میں لڑا ہوا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے. امارت شریعہ کو خبر ہوئی، یہاں سے قاضی صاحب، یہاں کے اور دیگر ذمہ داران گئے، مل بیٹھ کر کے شرعی طریقے پر ان کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کیا اور الحمدللہ یہ معاملے حل ہو گئے. میرے بھائی، آج بھی کروڑوں اربوں کی جائیداد کے معاملات آتے ہیں اور قاضی جب اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتا ہے تو معاملہ حل ہو جاتا ہے. یہ دارالقضا جو ہے یہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کا حل کہیں اور ہے تو یقیناً وہاں نہیں ہے. آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جائیے. آج کا جو یہ اجلاس بلایا گیا ہے دراصل بڑے غور و فکر کے لیے بلایا گیا ہے. سماج کے وہ طاقتور افراد ہیں آپ، وہ حضرات ہیں آپ کہ اگر آپ چاہ لیں گے تو آپ کے گاؤں کا کوئی بھی اختلاف گاؤں سے باہر نہیں جائے گا، آپ بیٹھ کر کے حل کر لیں گے. ایک گاؤں میں قاضی مجاہد اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا، جب قاضی صاحب وہاں سے روانہ ہو گئے تو گاؤں کا جو بڑا آدمی تھا اسی کا معاملہ تھا، اس نے انکار کر دیا. لیکن گاؤں کے غیور مسلمانوں نے اس زمیندار سے یہ کہا کہ یہ قاضی صاحب کا فیصلہ نہیں بلکہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے. اگر تم نہیں مانو گے تو اپنی زمینداری اپنے پاس رکھو. ہم بھوکے رہیں گے لیکن تمہارے کھیت میں کام نہیں کریں گے، ہم پیاسے رہیں گے لیکن تمہارے کنواں سے پانی نہیں لیں گے، نہ تمہاری آگ لیں گے نہ تمہیں ہم اپنی آگ دیں گے. تم اپنے آپ کو الگ رکھو. میرے بھائی، یہ ہے غیرت ایمانی. جب گاؤں کے لوگوں کا یہ جذبہ
जमींदार ने देखा तो फौरन काजी मुजाहिदुल इस्लाम का वो फैसला जो कुरान और हदीस की रोशनी में हुआ था उसने माना और उस गरीब को उसका हक दिया। यकीन जानिए काजी साहब जो होते हैं वो हक के तर्जमान होते हैं, और आप जब दूसरी जगह जाते हैं तो वो अपने फरीक के तर्जमान होते हैं। इस फर्क को जब हम ईमान वाले सामने रखेंगे तो यकीनन हमारा हर मामला शरीयत के मुताबिक हल करना आसान होगा। और आखिरी बात, ये सब कुछ उस वक्त होगा जब कलमा की ताकत, ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत हमारे दिल में मजबूत होगी। जब ये ताकत मजबूत होगी तो नमाज भी पढ़ना आसान, रोजा भी रखना आसान, हज भी करना आसान, यहाँ आना भी आसान हुआ है। अगर ये कलमा की ताकत को थोड़ी और मजबूत कर ले तो कोई भी इख्तिलाफ होगा, कोई भी झगड़ा होगा, हम सब अपने इख्तिलाफात और अपने झगड़े को यकीनन ईमान की बरकत से, अल्लाह के खौफ से हम कुरान और हदीस की रोशनी में हल करने वाले बन जाएंगे। और याद रखिए, जब हम कुरान से हट करके, हदीस रसूल से हट करके अपने इख्तिलाफात को हल कराएंगे तो मामला हमारा दुनिया में तो हल होगा लेकिन आखिरत में हल होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको आज के इजलास में अपने अमीर शरीयत दामत बरकातुहू की मौजूदगी में ये सोचने, ये समझने की तौफीक अता फरमाए कि हम सब में अव्वलन तो इख्तिलाफ ना हो, झगड़े ना हो, और अगर कभी कोई इख्तिलाफ किसी भी मामले का हो तो काजी के पास आप लाएं, वहाँ समझें और वही हल कराने की कोशिश करें। अल्लाह ने फरमाया, मैं युतिल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा उसी के लिए बड़ी कामयाबी है। हम सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करने वाले बन जाएं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।